السلام علیکم، میں ہوں فیصل محمد اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل ویوز آف فیصل محمد۔ آج بھی ذرائع ابلاغ جو ہیں ساری دنیا کے، وہ پاکستان میں بڑی تیزی کے ساتھ انصاف کی فراہمی اور انصاف میں جو تیزی آئی ہے اور جس طریقے سے جسے کہتے ہیں نا کہ منٹوں سیکنڈوں میں کسی کو انصاف ملنا یا انصاف کا فراہم ہونا، اس پر کوئی بات چیت لوگ عموماً کر رہے ہیں، اور غیر ملکی میڈیا تقریباً ہر جگہ اس پہ ڈسکس کر رہا ہے کہ کیا پاکستان میں واقعی کوئی انصاف ہے یا واقعی کوئی انصاف کے قریب کوئی اور چیز یہاں پر پائی جاتی ہے، کیونکہ لوگ اب تو یہ کہہ رہے ہیں کہ شاید انصاف ہے ہی نہیں۔ ایک تجزیہ نگار کو میں سن رہا تھا، عرب تجزیہ نگار، ان کا کہنا ہے کہ انصاف کے قریب بھی ایک چیز ہوتی ہے جسے ہم کہتے ہیں ہمدردی، کہنا کہ نہ وہ ہے اور نہ انصاف ہے، کچھ بھی نہیں ہے پاکستان میں۔ یہاں بالکل میں سمجھتا ہوں کہ ان تجزیہ نگاروں کا خیال بالکل درست ہے، کیونکہ پاکستان میں یہ نہیں دیکھا جاتا یا نہیں دیکھا جا رہا کہ جرم کیا ہے، جرم کی نوعیت کیا ہے۔ یہ دیکھا جاتا ہے کہ اس نے کس کے خلاف، خاص طور پر جو ہائیبرڈ نظام پاکستان کے اندر ہے، اگر ہائیبرڈ نظام حکومت چلانے والوں کے خلاف اگر بات کی ہے تو ایک چھوٹا جرم بھی جو ہے وہ انتہائی بڑا بن جاتا ہے، اور ایک اگر وہ آپ ہائیبرڈ جو نظام حکومت یہاں چل رہا ہے، جو مسلط کیا ہوا ہے، ہائیبرڈ بہت سے لوگ نہیں سمجھتے، ہائیبرڈ جس سے مراد یا ڈیموکریٹک جو مسلط کی ہوئی ڈیموکریسی ہے، اگر میں اردو میں سمجھانے کی کوشش کروں، جو کسی کی طرف سے مسلط کی گئی ہے، اس ڈیموکریسی کو اگر کوئی نقصان پہنچانے کی کوشش کرتا ہے تو پھر اس کا ایک چھوٹا سے چھوٹا جو جرم ہوتا ہے نا، وہ بھی بہت بڑا جرم بن جاتا ہے۔ اسی پس منظر کے اندر آج کے جو فیصلے ہوئے ہیں وہ ہوئے ہیں۔ عمران خان اور بشریٰ بیگم کو میں بڑا واضح طور پر کہہ رہا ہوں، الحمدللہ قانون کو سمجھتا بھی ہوں، سیاست بھی پاکستان میں کی ہے، ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں کہ ماورائے آئین سزائیں دی گئی ہیں، ماورائے آئین، انڈر لائن کر لیں اس کو، سزائیں دی گئی ہیں۔ پاکستان کا جو قانون ہے، جو میں نے دیکھا، اس میں یہ اجازت ہے کہ توشہ خانہ کے جو تحائف ہیں وہ وزیر اعظم رکھ سکتا ہے، اور میں نے اس سے قبل جب یہ توشہ خانہ کا کیس رجسٹرڈ ہوا تھا تو میں نے کئی ویلاگس میں اس کی تمام تفصیل بھی بتائی تھی کہ کس طریقے سے کون اس کی ویلیویشن کرتا ہے، کیا طریقہ کار ہوتا ہے، کتنے لوگ ہوتے ہیں، سب میں تفصیل بتا چکا ہوں، مزید دوبارہ اس کو میں نہیں کروں گا، لیکن مختصراً کہنے کا یہ ہے کہ جو کچھ ہوا ہے ماورائے آئین ہوا ہے، اور اس میں واضح طور پر، انتہائی واضح طور پر دشمنی، سیاسی دشمنی اور انتقام کا نشانہ اور دیوار سے لگانے والی جو بات ہے نا، وہ تینوں چیزیں جو ہیں ان تمام فیصلوں کے اندر جو ہیں انتہائی واضح نظر آ رہی ہیں۔ یہ کہنا اب کہ کسی بھی عدالت میں جائے گا یہ فوراً اڑا دیا جائے گا، میں بالکل یہ بات مانتا ہوں، جہاں تک میں قانون کو سمجھتا ہوں، کہ کسی بھی جج کے آگے، ایسا جج جو کہ ایماندار ہو، جس کے دل میں خوف خدا ہو، مغرب کا خوف نہ ہو، کسی جرنیل کا خوف نہ ہو، تو وہ اس کو آپ یقین کریں کہ ٹھیک 5 یا 10 منٹ کے اندر اس کیس کو اڑا دے گا۔ لیکن کوئی ایسا منصف جس کے کہ اہل خانہ کے پاس امریکن پاسپورٹ ہوں، جس کے بچوں کے پاس گرین کارڈ ہوں، ملٹیپل ویزے لگے ہوں، بچے وہاں پڑھ رہے ہوں، یا کسی ایسے قاضی کو یا کسی ایسے جرنیل کو کوئی جن کے معاملات امریکہ میں ہوں، وہ کبھی بھی ایمانداری سے فیصلہ نہیں کرے گا، کیونکہ اس موجودہ پاکستان میں خاص طور پر، یوں تو ساری دنیا میں ہی ہے، لیکن خاص طور پر ہمارے ملک میں بدقسمتی سے خوف خدا نہیں ہے، خوف جرنیل اور خوف امریکہ ہے۔ تو سارے فیصلے جو ہے نا خوف امریکہ اور خوف جرنیل میں کیے جا رہے ہیں۔ میں کھل کر بات کر رہا ہوں، میں کسی کے خلاف بات نہیں کر رہا، میں جنرل بات کروں، جنرل جو پرسپشن ہے، جو پرسپشن ہے نا پاکستان کے اندر، خوف، اس میں سارے فیصلے ہو رہے ہیں۔ الیکشن سے قبل جو کچھ صورتحال آپ دیکھ رہے ہیں، یہ سب کچھ آپ کو بہت ساری چیزوں کی وضاحت کرتی جا رہی ہے۔ 14 سال جرمانہ توشہ خانے کے اوپر، اچھا یعنی تماشا آپ یہ دیکھیے کہ کل انہوں نے کہا کہ عمران خان نے سیکرٹ ایکٹ پھیلایا، وہ میں سن رہا تھا فصلی بٹیرے قسم کے سیاستدان اور فصلی بٹیرے قسم کے وکلا جو ہیں نا،
بکنے والے پیسوں کے اوپر، ڈالروں کے عوض بکنے والے، ایک ایک سیٹ کے اوپر بکنے والے، ایک ایک وزارت جسے کہتے ہیں نا کہ اعزازی وزارت، وزیر مملکت، اعزازی عہدوں پہ بکنے والے، کس طریقے سے تعویلیں وہ پیش کر رہے تھے، جھوٹی تعویلیں. ان کو نہیں پتا کہ ریاست مخالف بات کرنے پر ریاست کو نقصان پہنچا، لیکن اس میں ریاست نہیں تھی، مخالفت نہیں تھی. مان لیتے ہیں ریاست مخالف مسئلہ تھا، اس پہ دی 10 سال، اور گھڑی کی چوری کے اوپر 14 سال. یعنی آپ یہیں سے آپ قانون ذرا موازنہ آپ دیکھ لیں. یعنی پاکستان کی سالمیت سے زیادہ اہمیت کس کی ہے؟ گھڑی کی. یہ نوٹ کرنے والی بات ہے. پاکستان کی سالمیت سے زیادہ اہمیت جو ہے وہ گھڑی کی ہے. گھڑی کی چوری میں توشہ خانہ جو ہے وہ پاکستان کی یعنی پاکستان تباہ ہو جائے، پاکستان گاڈ فاربڈ اللہ نہ کرے ٹوٹ جائے، سب کچھ ہو جائے، لیکن توشہ خانہ جو ہے نا وہ محفوظ ہونا چاہیے، کیونکہ یہ متبرک ہے. سزا یہی لگتا ہے. امپورٹنس آپ دیکھیں نا، کہاں 10 سال اور کہاں 14 سال. 14 سال کی سزائیں، 1 ارب 37 کروڑ روپے جرمانہ. اور میں پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ عمران خان کے علاوہ شہباز شریف صاحب نے بھی گھڑیاں لی ہیں، خاقان عباسی صاحب بھی گھڑیاں لے چکے ہیں. ابھی میرے پاس ڈیٹیل تو نہیں ہے ساری کہ میں آپ کو بتاتا پھروں، لیکن پہلے میں بتا چکا ہوں. نواز شریف صاحب نے بھی لی ہے، ہمارے میاں صاحب نے تو مرسڈیز گاڑی بھی لے لی. ہماری بہن مریم نواز صاحبہ وہ بھی گاڑی لے چکی ہیں، اللہ ماشاء اللہ. ہمارے بزرگوار سپر بھاری ایک زرداری، وہ انہوں نے بھی BMW نکلوائی. حالانکہ BMW وغیرہ نکالنے کی پاکستان کے آئین میں گنجائش، اس میں توشہ خانے کے قانون میں گنجائش نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود انہوں نے گاڑیاں نکلوائیں. لیکن وہ آزادی سے اپنی کمپین چلا رہے ہیں، اس لیے کہ امریکہ بہادر کا کہنا تھا کہ ہمارے پیاروں کو کسی نے نہیں چھیڑنا. جب ہمارے پیاروں کے اوپر بات آ جاتی ہے تو پھر جو امریکہ کے غلام ہیں ان کے قریب نہیں پھٹکتی. کون پیارا ہے کون غلام ہے فیصلہ آپ نے کرنا ہے، تجزیہ نگار کا کام نہیں ہوتا کرنا. میں 1000 دفعہ کہہ چکا ہوں. اچھا، اسی کے ساتھ ساتھ الیکشن سے قبل بلوچستان اور KPK میں حالات خراب کیے جا رہے ہیں. باجوڑ میں PTI کے امیدوار کو دہشت گردانہ حملے کے اندر قتل کر دیا گیا. کل بھی آپ نے دیکھا ہے جو واقعہ ہوا ہے سبی کے اندر، اس میں بھی PTI کے لوگ اس میں شہید ہوئے اور قتل ہوئے، کئی لوگوں کا نقصان ہوا. آج بھی ہوا یہ باجوڑ کے اندر. تو میں نے کل آپ کو کہا تھا، کل کا ویلاگ نہیں دیکھ لیا، میں نے کیا کہا تھا آپ کو کہ الیکشن کی ابتدا جو ہوئی ہے نا وہ اللہ رحم کرے خون کے ساتھ ہو گئی ہے. اور خون بھی کس کا بہنا شروع ہوا ہے؟ PTI کا. یہ کروایا جا رہا ہے. ANP کے رہنما ہیں ظہور احمد صاحب، ان کو چمن کے اندر قتل کر دیا گیا. کیوں؟ کیا دنیا میں کہیں الیکشن نہیں ہوتے؟ سب جگہ ہوتے ہیں. ہمارے یہیں یہ کیوں ہوتا ہے؟ خوف کی فضا پیدا کی جا رہی ہے ان تمام صوبوں کے اندر، بلوچستان کے اندر اور سرحد کے اندر. یہ بات واضح ہے کہ عمران خان کو اکثریت ملے گی، اور وہاں پہ ان کو اکثریت سے بچانے کی خاطر یا وہاں پہ لوگوں کو بچانے کی خاطر اس قسم کا ماحول گرم کیا جا رہا ہے. یہ سارا جو معاملہ ہے نا یہ جان بوجھ کر PTI کے رہنماؤں کو نشانہ بنایا. کون بنا رہا ہے مجھے نہیں پتا، میرے پاس نہیں ہے کوئی، مطلب میں کسی کو الزام نہیں دے، میرے پاس ثبوت ہی کوئی نہیں ہے. تجزیہ نگار کا کام ہوتا ہے حالات دیکھنا، اور کچھ جو میرے پاس خبریں آ رہی ہیں انڈیپینڈنٹ ذرائع سے. میں پھر کل کی بات آج دوبارہ کہ میرا ذرائع پاکستان کے نہیں ہوتے، پاکستان سے باہر ہوتے ہیں، نہ انڈین ہوتے ہیں، نہ پاکستان کا دشمن ذریعہ بھی نہیں ہوتا. میں بتا دوں آپ، کیونکہ دشمن پاکستان کا ذریعہ لوں گا وہ تو گالیاں دے گا، وہ فوج کو بھی گالیاں دے گا، پاکستان کو بھی گالیاں دے گا، مجھے بھی گالیاں دے گا. انڈیپینڈنٹ غیر جانبدار جو تجزیہ نگار ہیں، جن کی نظر ہے پاکستان کے اوپر، ان کے ساتھ جو ہماری چینج آف ویوز ہوتے ہیں نا ان کے حساب سے بتا رہا ہوں. دے آر ٹوٹل ایگری کہ سب سیلف کریٹڈ ہے. یہ اس لیے کہ جن پروونس کے اندر ان کو خطرہ ہے کہ عمران خان کو زیادہ ملے گی، وہاں پر خوف پیدا کرنا تاکہ لوگ نہ جائیں، لوگ ان کو ووٹ نہ ڈالیں. لوگوں کو پتہ لگے ان کو تو رہنمائی مر رہے ہیں، آج نہیں تو کل مر جائے گا، اس کو ووٹ دینے سے کیا فائدہ. وہاں جائیں گے تو ایسا نہ ہو کہ عمران خان کے آزاد امیدوار کو دینے یا تو بم ہی پھٹ جائے. یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ دوسرے لوگ کہہ رہے ہیں. انہوں نے مجھے بتایا کہ سر آپ اس کو بھی ذرا مزید ذہن میں رکھیں، اور میں بھی وہی دیکھ رہا ہوں. تو میرا تو فرض یہ ہے کہ جو لوگ کہہ رہے ہیں جو تجزیہ میں اپنا پیش کروں. تو واضح طور پر یہ بات نظر آ رہی ہے کہ سب کچھ جو ہے وہ ایک سوچے سمجھے منصوبے کے تحت کیا جا رہا ہے.
سبی کے اندر جو دھماکہ ہوا اس کی جناب کہہ دیا کہ جناب وہ داعش نے قبول کر لیا. اب قبول آپ کو کرنا ہے کہ داعش ہو, ISS ہو, کوئی بھی ہو. ہمارے یہاں میں ان تمام ذمہ داریوں کی میں ایک ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں, میں اپنی ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں کہ جتنی بھی ذمہ داریاں ہوتی نا میرے نزدیک ان کی حیثیت زیرو, بالکل زیرو. آج تک میں نے کبھی کسی گروپ کی ذمہ داری کو درست تسلیم نہیں کیا. اس کی وجہ ہے مجھے پتا ہے کہ سارے گروہ جو ہیں کس کے پالے ہوئے ہیں, کس کے کہنے پہ کرتے ہیں اور کس کے کہنے کے اوپر یہ ذمہ داریاں قبول کرتے ہیں. اس سے زیادہ میں بات نہیں کروں گا. لہذا ان گروہ کی جو نا ذمہ داریوں کو میں ایکسیپٹ نہیں کرتا. ٹھیک ہے دوسرے لوگ کرتے ہوں, مائنڈ بھی ہے رانگ, لوگ غلط کہتے ہیں, لیکن میرا اپنا ایکسپیرینس ہے, جو چیزیں میں نے دیکھی ہیں میں اس بنیاد پہ بات کروں. تو خوف ہے عہدیداروں کے لیے, ان کو ڈرایا جا رہا ہے, ان کو کیا جا رہا ہے سب. اسی لیے ان کا ابھی آپ دیکھیں کشت و خون شروع ہے. لیکن ساتھ ساتھ جن لوگوں کو نشانہ نہیں بنایا جا رہا, بتا چکا ہوں, ان کے لیے بھی آفریں لگنی شروع ہو گئی ہیں. ان کو کہا جا رہا ہے, دکان لگ گئی. میں نے 2 دن پہلے بتا دیتے کہ ایک زرداری نے کھولی دکان, ٹھیک ہے نا, تو وہ دکان لگ چکی ہے. ابھی سے آفروں کو جو ہے آنے لگی آفریں کہ بھائی دیکھ لیں آپ, ایک طرف جیل ہے, جیل کی صعوبتیں ہیں, کو پتہ نہیں کو بم بھی آ جائے, کو کدھر سے کو آوارہ بدماش قسم کی گولی نہ آ کے لگ جائے. تو ایک طرف تو یہ ہے, اور ایک طرف اقتدار ہے, پیسہ ہے, واہ واہ ہے, گاڑی ہے, کو باہر کے ٹرپ شرپ ہیں. وہ دیکھ لیں. پھر عمران خان نیازی کا تو حال خراب ہوا ہے, تو ادھر جانا ہے یا ادھر جانا ہے. کچھ قسم کی باتیں جو ہے نا مجھے بتائی گئے, لوگوں نے بتائی ہے کہ کہا جا رہا ہے کہ یار دیکھ لو یار, ایسے وہی نا خواہ خواہ پیسہ بھی خرچ کرو, بعد میں اپنی مٹی پار کرنا. اس کا تو کچھ ہے, وہ تو اس کا تو کام مک گیا ہے. وہ تو ہو گیا 10 سال 14 سال سب ختم. وہ تو کہاں ہی ٹھوس ہو گئی, نہ اس کو نشان ملا نہ کچھ ملا. اس کو تو کچھ نہیں ملنے والا. وہ تو وہی تھی اپنی مٹی کو ہار کرنی چاہیے تھے. آؤ سر میرے, اس قسم کی باتیں جو ہے نا کی جا رہی ہیں. کون کر رہا ہے, کس کو کر رہا ہے, یہ میرا کام نہیں ہے. میرا کام صرف تجزیہ کرنا, آپ کو بتانا ہے. اچھا, دوسری جانب یہ ہے کہ پاکستان کے حوالے سے میں بات پہلے بتا دوں کہ بارہا کہا جاتا ہے عمران خان کے حوالے سے. آج بھی کچھ لوگ کہہ رہے تھے کہ عمران خان نے یہ کیا. دیکھیے میں عمران خان کا حامی نہیں ہوں, سوری میں ان کا مطلب وہ نہیں ہوں, کوئی پارٹی کا ممبر نہیں ہوں, اور نہ ہی کوئی عمران خان کا بہت بڑا حامی ہوں. ناقد بھی ہوں, عمران خان پہ تنقید بھی کرتا ہوں, لیکن جو صحیح بات ہوتی ہے اس کی حمایت بھی کرتا ہوں. کوئی بھی لیڈر ہو, پولیٹیکل لیڈر ہو, میں اس کا ہر پولیٹیکل لیڈر کی میں اگر اچھی بات ہوتی ہے تعریف کرتا ہوں, غلط کام ہوتا ہے کھل کے تنقید کرتا ہوں. میں نے پہلے بھی کئی بار کہا ہے. آج مجھے کچھ لوگوں نے مجھے بھیجا تھا, میں اس پہ بتا دوں گا. دیکھیے کچھ لوگ کہہ رہے تھے کہ فوج سے جھگڑا کیا, فوج کے ساتھ لڑ پڑے. میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ عمران خان کا جھگڑا فوج سے نہیں تھا. عمران خان کا جھگڑا بنیادی طور پر مغرب اور اسرائیل کے ساتھ تھا. میرے بڑے پرانے بیانات کئی سال پرانے پڑے ہوئے ہیں, 2 سال 2.5 سال. یہ تو ابھی میں نے ویلاگ تو میں نے کرنا شروع کیا نا, جب میں نے دیکھا کہ یار آواز دبتی ہے, تو پھر میں نے کہا کہ چلو میں لوگوں سے کرنا شروع کروں. جب بہت سارے لوگوں نے مجھے کہا کہ سر آپ ویلاگ کیا کریں, تو میں کرنے لگا. میں شروع سے کہہ رہا ہوں کہ عمران خان کا فوج سے جھگڑا نہیں ہے, امریکہ اور اسرائیل سے ہے. ٹھیک ہے جناب, لیکن جو امریکہ اور اسرائیل کے یہاں ماتحت ہیں, انہوں نے جب دیکھا کہ ہمارے آقاؤں کے ساتھ عمران کی دشمنی ہے, تو انہوں نے عمران کو اپنا دشمن از خود تصور کر لیا. کوئی بھی ہو سکتا ہے, میں بھی ہو سکتا ہوں. تو یہ تمام صورتحال ہے. اور جب تک اس ملک سے میں نے کہا کہ جب تک یہ ہائبرڈ مسلط کردہ نظام جمہوریت آپ ختم نہیں کریں گے, جب تک یہ ملک ترقی نہیں کرے گا. آپ کچھ بھی ہے, سب بکواس باتیں, FSC SSC PSC اور آ گیا وہ اس نے کہہ دیا, کچھ بھی نہیں ہوگا, کچھ بھی. پاکستان لوگ کہتے ہیں میں مایوسی نہیں پھیلا رہا, ٹیبل ٹاک آ کے مجھ سے کر لیں. آپ کون سا آدمی, کون سا امریکہ کا ماہر ہے, کون سا IMF کا بندہ ہے جو یہ کہتا ہے کہ پاکستان کی دکھائیں نا اپنا اس کی ویلیویشن کہ پاکستان ترقی کر رہا ہے. کوئی پاکستان کی ترقی نہیں ہوئی, پاکستان زوال کی طرف جا رہا ہے. ابھی میں پھر بعد میں کہہ رہا ہوں, الیکشن یہ نہیں ہے, میں پہلے آپ کو بتا چکا ہوں. مایوسی پھیلانے کی بات نہیں کر رہا, یہ سلیکشن ہے. بنیادی طور پر فیصلے پہلے سے کر لیے گئے. بتا دیتا ہوں آپ کو, جو فیصلے اب ہوئے ہوئے, ہو سکتا ہے کل تبدیل ہو جائے, پتہ نہیں کیوں. غیب کا حال تو میں جانتا نہیں, اور فیصلے اوپر سے اللہ کی طرف سے ہوتے ہیں. جو میرے پاس اطلاعات ہیں, مصدقہ اطلاعات ہیں, وہ یہی ہیں کہ مرکز میں سندھ میں بلوچستان میں پیپلز پارٹی کو دینے کا فیصلہ کر لیا ہے. کس میں؟ مرکز میں سندھ میں بلوچستان یہ پیپلز پارٹی کو جائے گا. پنجاب دے دیں گے نواز شریف کو, ٹھیک ہے جی. اور تھوڑا بہت
کیا کہتے ہیں بلوچستان میں آگے ایک دو ملا کے کچھ تھوڑا بہت ایک دو سیٹیں سندھ میں ملا کے مولانا فضل الرحمان صاحب کو خوش کر دیں گے، کیونکہ یہ بھی آپ کو پتہ ہے کہ شروع سے فرشتوں کے ساتھ ہی چلنے والی جماعت ہے. شروع سے آپ دیکھیں نا کتنے عرصے تک ہر دور کے اندر تو اقتدار میں رہے فضل الرحمان صاحب، کشمیر کمیٹی کے چیئرمین بھی رہے وہ کتنے عرصے تک. تو یہ سارا سب کچھ طے شدہ کام ہے، بس ایسی دل کو خوش کرنے کی بات ہے. کور کمانڈر کانفرنس جناب ہوئی ہے ماشاءاللہ، ہم اور ایک بیانیہ آیا ہے ایس پی آر کا. میں ان چیزوں پہ توجہ نہیں دیتا کیونکہ وہ ایک رٹا رٹایا سا بیانیہ ہوتا ہے، اور بس ہم نے یہ کیا شہیدوں کی قربانی. بھائی شہیدوں کی قربانی تو ہمارے لیے سب سے عظیم ہے بھائی. ہمارے جو ہے ہمارے ملک کو، ہماری قربانیوں کو، ہمارے گھر والوں کو، اہل و عیال کو، ہمارے بال بچوں کو انہوں نے اللہ کے بعد تحفظ دے رکھا. ہم تو کرتے ہیں، اور ملک کا دفاع اور یہ غیر قانونی دہشت گردی وغیرہ اچھی باتیں ہیں، لیکن کاش کہ کور کمانڈر صاحب جو ہیں، اگر یہ پاکستان کے اندر جو دوسری دہشت گردیاں ہو رہی ہیں، یہ جو ایکسٹرا جوڈیشل کلنگ ہو رہی ہے، روڈوں پہ لوگ مار رہے ہیں ایک دوسرے کو، دھڑا دھڑ اٹھا کے پھینک دیتے ہیں، ایکسٹرا کانسٹیٹیوشنل جو کلنگ ہوتی جا رہی ہے بغیر سنے کسی کو ہٹایا کے پھینکا جا رہا ہے، جو حال ہو رہا ہے، اگر اس کے اوپر بھی تھوڑا سا اگر وہ توجہ دے دیتے اس پہ تو اچھی بات ہے. لیکن بہرحال اب وہ افواج پاکستان ہے، وہ زیادہ بہتر سمجھتی ہے، ہم تو ان کو نہیں بتا سکتے، آرڈر تو نہیں دے سکتے، ایک اپنی ایک بتا سکتے ہیں. بہرحال تو وہ ایک ان کا تھا اپنا بیانیہ، ٹھیک ہے، اپنے حساب سے وہ صحیح کام کر رہے ہوں گے، لیکن ہمارا تو نظر جو ہے نا، ہمارا نظر تو پاکستان کے عوام کے اوپر ہے. ہمارا جو کچھ بھی نا زور جو ہے پاکستان کی عوام کے اوپر ہے. اچھا جی، وہ ٹرمپ صاحب نے کے حوالے سے جناب بائیڈن صاحب نے کہا ہے، بائیڈن صاحب ہی کہتے ہیں بھائی، وہ دونوں بڑے بڑے صاحبان ہیں، کیونکہ ان کی تو نحوست جو ہے نا کوئی بھی رہتی تو مسلمانوں کے اوپر ضرور ہے. انہوں نے کہا ہے کہ جناب وہ بائیڈن صاحب نے کہ ٹرمپ کو وائٹ ہاؤس میں آنے کی دوبارہ نہیں اجازت دی جائے گی. یعنی وہ بھی بالکل اڑے ہیں، یعنی بالکل آپ دیکھ لیں کہ اجازت نہیں، جیسے یہاں پہ کہا جا رہا ہے نا کہ عمران کو دوبارہ اسلام آباد میں آنے کی اجازت نہیں دی جائے گی، ایوان وزیر اعظم میں آنے کی اجازت نہیں دی جائے گی. میں نے کہا نا بالکل ساتھ ساتھ چل رہے ہیں، بالکل ٹرمپ اور عمران، میں نے بہت پہلے کہا تھا ساتھ ساتھ چل رہے ہیں. اچھا دوسرا یہ کہ امریکہ اور اس کے حمایتی جو ہے وہ کوشش کر رہے ہیں ان کو دبانے کی، حوثی باغیوں کو، لیکن ابھی تک جو ہے حملے جو ہیں جاری ہیں. اب تک میرے پاس اطلاعات 22 کے قریب زیادہ وہ جہازوں کو نشانہ بنا چکے ہیں، اور انہوں نے کہا کہ جناب ہم جو ہے نہیں پیچھے ہٹیں گے. دوسرے کہ غزہ میں حماس کے رہنما جو ہیں ان کو ایک 3 مرحلے کی پیشکش کی گئی ہے جنگ بندی کی. وہ دیکھ رہے ہیں کہ بھئی جنگ بندی کا کیا ہونا چاہیے، لیکن یہ ہے کہ وہ معاملات ابھی چل رہے ہیں پس پردہ. لیکن مجھے ابھی تک، میں اب ویلاگ لمبا ہو جائے گا لیکن پھر کل بات کروں گا، آج میں نے پاکستان کو زیادہ ٹائم دیا، لیکن مجھے جو نا فی الحال کوئی امید نظر نہیں آتی کہ کوئی ایسا فیصلہ جنگ بندی کا ہوگا جس میں مسلمانوں کا فائدہ ہو. ٹو بی ویری فرینک، ہو جائے جنگ بندی اچھی بات ہے، لیکن مسلمانوں کے مفاد کے اندر کوئی بھی فیصلے نہیں ہوں گے. اچھا چین نے امریکہ نے چائنا سے کہا کہ بھئی آپ نے وہ طالبان کے ساتھ دوستانہ تعلقات کام کر لیے، اور اپنے آپ کے بڑا شفیر جو ہے وہ کتابیں شدابیں بدلی کر رہا ہے وہ سفارت کی اسناد، تو کیا آپ بتائیے کہ آپ نے واقعی ان کو تسلیم کر لیا، کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ وہاں تو انسانی حقوق کی خلاف ورزی جو امریکہ کے الزامات ہیں، تو اس کے اوپر ان سے پوچھا جا رہا ہے کہ وہ اسلامی حکومت فلانا جو بھی. تو بہرحال دیکھیے چائنا تو نہیں، میں سمجھتا ہوں کہ جواب دے گا امریکہ کو. بہرحال اگر اس کی مرضی اس نے کر لیا تو کر لیا، حالانکہ بنیاد پر تو پاکستان کو کرنا چاہیے تھا سب سے پہلے، کیونکہ ہم نے ان کو بحال کرایا تھا، حملے کرائے تھے، لیکن چونکہ امریکہ ناراض نہ ہو جائے تو لہٰذا ہم نے تم کو تسلیم بھی نہیں کیا. سفارتی تعلقات تو دور کی بات، کیونکہ عمران خان کو دیکھیے، میں پھر بعد میں ایک پوائنٹ نکل جائے گا، گھوم کے پھر آ گیا پاکستان پہ. عمران خان کا میں نے آپ سے کہا نا کہ سزا جو اس کو دی گئی نا عمران خان، میں آپ کو پہلے بتا دوں، عمران خان کو سزا صرف اس لیے دی گئی ہے، میں یہ بات پہلے کہہ چکا ہوں، میرے ویلاگ بھی پڑے ہوئے ہیں، صرف اس لیے دی گئی کہ وہ مسلم بلاک بنانے چاہ رہا تھا. یہاں پہ اتنے جھوٹ بولتے ہیں ہمارے یہاں، اتنا ظلم ہے، میں کہتا ہوں کبھی اللہ نہ کرے کہ قہر نہ نازل ہو جائے، اس قدر لوگ ڈھٹائی سے جھوٹ بولتے ہیں. آپ نے عمران خان کا OIC کا آپ نے سنی تھی تقریر جو میں نے بتائی تھی آپ کو ساری، اس OIC کی تقریر کے بعد آپ امریکہ میں اور اسرائیل کے اندر اور ویسٹ کے جتنے بھی ایکسپرٹس ہیں اور جتنے ان کے بڑے بڑے تھنک ٹینکس ہیں، جتنے اسکول آف تھاٹ ہیں، ٹھیک ہے، آپ اگر ان کو اگر سن لیں تو آپ کو پتہ لگے گا کہ عمران خان کو کتنا بڑا خطرہ قرار دیا تھا، اور انہوں نے کہا تھا پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کو کہ اس کو ہر صورت میں ہم نے ہٹانا پڑے گا. اس کے بعد یہ سائفر آیا تھا. آج کے لیے اتنا ہی، اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.